جو سانحہ ہوا ایک پارٹی کی قیادت کی گرفتاری کے بعد، جو کہ کسی ایک پارٹی کے کارکنوں نے اشتعال کی انداز میں وہاں پر جو توڑ پھوڑ کی، وہاں پر جناح ہاؤس یا کور کمانڈر ہاؤس یہاں پر یا وہاں پر ہمارے شہداء کے جو مجسمے تھے ان کو گرا کے اور وہاں پر ان کو آگ لگا کے دنیا کو دکھایا، تو اس کا تقریباً 1 سال پورا ہوا۔ آج اس اسمبلی میں تو ہم نے مذمتی قرارداد پیش کی، تو صرف یہ اسمبلی کی فلور پہ نہیں، آج پورے پاکستان میں ہر شہر میں گلی محلوں میں تقریباً 24 کروڑ عوام اس 9 مئی کی واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ پورا پاکستان نکلا ہوا ہے، وہ اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں اور اس واقعے کو کنڈم کرتے ہیں۔ میڈم اسپیکر، یہ واقعہ میرے خیال میں سیاست سے بالاتر ہو کے ایز اے پاکستانی، ایز اے محب وطن پاکستانی، میرے خیال میں ہر پاکستانی کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ اپنے پاکستانی اداروں پہ جو بھی حملہ آور ہوتا ہے یا جو بھی پاکستانی شہداء کو یا پاکستان کے جو اسیٹس ہیں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو میرے خیال میں ہر محب وطن پاکستانی کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ ان کے خلاف آواز اٹھائے۔ میڈم اسپیکر، 9 مئی کو ایک جو منصوبہ بنا تھا، یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کی ایک سازش تھی۔ یہ کوئی اس طرح ایکسیڈنٹلی نہیں ہوا، اس کے پیچھے آپ اگر چلے جائے، اس کے لیے کم سے کم ایک منظم پلاننگ کی گئی کہ اس طرح جو بھی گرفتاری ہو، گرفتاری کا بہانہ بنا کے ہم نے جو ٹارگیٹڈ ان کی جو پلان تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے ان قومی تنصیبات کو ٹارگٹ کر کے ہم نے نشانہ بنانا ہے اور دنیا کو یہ بتانا ہے ان کی جو قیمت انہوں نے اٹھائی ہے، اس قیمت کا ہم نے ازالہ دینا ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ کوئی بھی پاکستانی اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتی۔ یہ کوئی پیڈ پاکستانی جو سپانسرڈ پاکستانی بیرون ملک سے جن کو سپانسر کیا گیا ہے، یہ صرف یہ نہیں، یہ ہر جگہ ان کی حرکات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اسی طرح ایک ہڑتال اور اسی طرح ایک تحریک کی آڑ میں PTV پاکستان پہ بھی یہ لوگ حملہ آور ہوئے، وہاں پر انہوں نے توڑ پھوڑ کی اور وہاں پر انہوں نے نقصان پہنچایا، تو اسی طرح 9 مئی کا بھی انہوں نے ایک بہانہ بنا کے۔ تو میڈم اسپیکر، میں کہتا ہوں سیاست سے بالاتر ہمارا کوئی پارٹی ٹارگٹ نہیں ہے۔ یہ جو لیڈر کی گرفتاری کے آڑ میں اس طرح کا جو واقعہ انہوں نے وہاں پہ کیا، جس طرح ہمارے دوستوں نے کہا، پاکستان میں صرف ایک لیڈر نہیں ہے جو گرفتار ہوا ہے، ہر پارٹی کی لیڈرشپ نے جمہوریت کے لیے اور اس ملک کے لیے بے حد قربانی دی ہے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت نے جس کی یہاں پہ ذکر ہوئی، یقیناً ان کی قربانیاں بے شمار ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون کے قیادت کو جلاوطن کیا گیا اور پابند سلاسل کیا گیا، قید و بند کی صحبتیں برداشت کی گئی، ہماری موجودہ وزیر اعظم صاحب کو جیل ڈالا گیا، ہماری پنجاب کی موجودہ CM صاحبہ کو جیل ڈالا گیا، یعنی کہ یہاں تک کہ ان کو 9 سال جلاوطن کر کے رکھا گیا۔
اس کے باوجود بھی مسلم لیگ نون کے کسی بھی کارکن نے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ لیڈر پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ لیڈر جب اپنے کارکنوں کو صحیح ڈائریکشن دیتے ہیں تو پھر کارکن کی کوئی جرات ہی نہیں کر سکتا ہے کارکن۔ تو ہماری قیادت نے اپنے کارکنوں کی صحیح پرورش کی، بلکہ ہماری قیادت کی اس طرح یعنی ان سزاؤں کے باوجود بھی پاکستانی کسی بھی ادارے پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کئی بھی پاکستانی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا، تو اس سے ان کی حب الوطنی ظاہر ہوتی ہے کہ واقعی ہماری قیادت جو ہے محب وطن ہے۔ اور یہ جو 9 مئی کو جو واقعہ ہوا، اس سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جس نے بھی کیا ہے، جس کے ڈائریکشن پہ بھی ہوئی ہے، یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ان کی سیاسی پارٹی اور ان کی سیاسی قیادت کو 1 روپیہ کی بھی فائدہ نہیں پہنچا۔ یہ فائدہ ان کو پہنچا ہے جو پاکستان کے دشمن قوتیں ہیں، اور انہوں نے ان کو خوش کرنا تھا، اپنی قیادت کو خوش نہیں کرنا تھا۔ انہوں نے ہمارے ملک دشمن قوتوں کو خوش کرنا تھا، وہ اس لیے کہ اس آڑ میں کیا اسپانسرڈ لوگ تھے، پیٹ ورکر تھے یہاں پہ۔ انہوں نے اس واقعے کو ایک بہانہ بنا کے ہمارے وہاں کے جتنے بھی قومی ایسٹس تھے انہوں نے اس کو نشانہ بنایا۔ میڈم اسپیکر، کتنی دکھ کی بات ہے کہ ہماری جناح ہاؤس میں پوز نہیں ہے، کتنی دکھ کی بات ہے کہ ہماری کور کمانڈر ہاؤس میں پوز نہیں ہے، اور اس سب سے بالا تر آپ دیکھیں ہمارے ان شہداء کی مونومنٹس، ان کی مجسموں کو ادھر سے گرا کے اور جلایا، کیا ان کی گھروں پہ کیا گزرا ہوگا؟ اور یہ ہمیں کیا میسج دے رہے؟ یہ تو وہ شہداء ہے جنہوں نے اس ملک کی خاطر اپنے جانیں قربان کی، اور ان سے ہم نے یہ سبق لینا تھا کہ ہم نے بھی ان کی زندگی کو مشعل راہ بناتے ہوئے ہم نے بھی اسی جذبے سے اس ملک کا خدمت کرنا ہے۔ لیکن ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے ہی پاکستانی بھائی اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں، ان کی گھروں کی حوصلہ افزائی کی بجائے ان کی گھروں کی حوصلہ شکنی کی گئی۔ ان کی بچوں پہ کیا گزرا ہوگا کہ ہماری والد جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانی دی، ہمیں ان کا صلہ یہ ملنا تھا۔ بڑی دکھ کی بات ہے یقیناً میڈم اسپیکر، جو کچھ بھی ہوا یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک بیرونی سازش تھی، اور اس لیڈر کی گرفتاری کو بہانہ بنا کے اس سے پہلے بھی اس طرح کی واقعات ہوئی ہے، اور 9 مئی کو پھر یہ واقعہ ہوا، اور یہ واقعہ بظاہر تو ایک چھوٹا سا واقعہ لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اگر حرکات دے کے یا ان کی جو اثرات دے کے دنیا میں ہم کتنے شرمندہ ہوں گے، اور ہم کس طرح انکے اٹھا سکیں گے دنیا کے سامنے کہ ہماری شہداء کی مجسمے میں پوز نہیں ہے، ہماری جناح ہاؤس میں پوز نہیں ہے، بابا قوم کی رہائش گاہ اور کور کمانڈر ہاؤس میں پوز نہیں ہے، اور کس سے محفوظ نہیں ہے؟ اپنے ہی لوگوں سے محفوظ نہیں ہے۔ تو ہم کتنے کمزور ہو گئے کہ ہمارے صفوں کے اندر ہی دشمن کے 100 میں سے کتنے لوگ ہیں کہ وہ اس طرح اساس تنصیبات کی ارادے بھی رکھتے ہیں۔ تو میں یقیناً بڑی زیادتی ہوئی، میں اپنے فورسز کو اس موقع پہ داد ضرور دیتا ہوں کہ انہوں نے کتنی صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ہمارے فورسز میں یہ اتنا وہ صلاحیت نہیں تھی کہ ان کو کے ساتھ اس کو کریش کر کے سب کچھ کر سکتے تھے جو دنیا کے مقابلہ کر سکتے ہیں، پھر بھی انہوں نے اپنے ملک کی عوام کو سمجھا، اور ساتھ ساتھ یہ سمجھا کہ یہ بظاہر جو فرنٹ مین ہے، یہ جو کروا رہے ہیں، یہ جو کر رہے یہ لوگ نہیں ہے، اصل ان کے پیچھے کچھ اور لوگ ہیں، اور جس کی ڈائریکشن پہ یہ کارروائی ہو رہی ہے۔ آج کی اس قرارداد کے حوالے سے میرے خیال میں ہم سب کی یہی رائے ہے اور ہماری مطالبہ ہے کہ 9 مئی کو جو بھی ہوا، وہ جو کارندے تھے جنہوں نے کیا وہ تو معافی کے قابل نہیں ہے، لیکن ان کی پیچھے انکوائری کرنا چاہیے کہ کس کی ڈائریکشن پہ ہوئی، کس کی ایما پہ کارروائی ہوئی اور کیوں کی گئی، یہ کارروائی کی گئی۔ ان کو میرے خیال میں سخت سے سخت سزا دینی چاہیے، چاہے قانون میں اگر گنجائش نہیں 109 میں بٹو صاحب کو بھی سزا دی گئی، تو 109 میں کافی لوگ آ سکتے ہیں جن کی ایما پہ
جن کی مرضی پہ یہ کارروائی کی گئی ہے ان کو بچنا نہیں چاہیے، تاکہ ان کو یہ پیغام مل جائے ان لوگوں کو کہ وہ دوسروں کے کہنے پہ یا دوسروں سے معاوضہ لے کے ہمارے ملک کی نقصان کرتے ہیں، ہمارے ملک کے تنصیبات کو ٹارگٹ کرتے ہیں یا ہمارے ملک کی فورسز کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کو کم سے کم یہ تاریخ میں یہ سزا یہ چیز لکھنی چاہیے کہ جو بھی اس طرح کی حرکات کرے ان کو یہ پھر بچ نہیں سکتے قانون سے۔ تو آج کے اس کے قرارداد کی مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ ہوا وہ تو ہوا، لیکن ان کے خلاف جنہوں نے یہ حرکت کی ان کی تو پوری پاکستانی سوسائٹی مذمت کرتے ہیں، اور ہم اس ایوان کی طرف سے اس قرارداد کی حمایت بھی کرتے ہیں اور اس واقعے کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو جن کی حمایت پہ کارروائی کی گئی اور یا اس کارروائی میں ملوث لوگ ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرے، اور عدالتوں سے ہماری یہ مطالبہ ہے کہ ان لوگوں کو ریلیف نہیں دینا چاہیے جنہوں نے اس ملک کی بے عزتی کی اور جنہوں نے اس ملک کے تنصیبات کو نشانہ بنایا اور جنہوں نے اس ملک کی شہداء کی بے حرمتی کی گئی۔ شکریہ میڈم اسپیکر۔ تھینک یو جی جناب۔